بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اب ہم کتاب 100 سوال بابت امام زمانہ علیہ السلام کا پارٹ نمبر 7 پڑھیں گے۔ باب پنجم، امام مہدی علیہ السلام ظہور کے بعد۔ سوال نمبر 59، امام زمان علیہ السلام کہاں سے ظہور فرمائیں گے؟ جواب: جب دنیا کے عمومی حالات سازگار ہو گئے اور عوامی افکار حق و عدالت کی حکومت قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے تو پھر انقلاب مہدی کی باری آن پہنچے گی۔ خداوند تعالیٰ حضرت کو اذن ظہور دے گا۔ اس وقت امام مہدی مکہ میں ظاہر ہوں گے اور عظیم عالمی انقلاب کا آغاز کریں گے۔ جیسا کہ مفضل نے امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا، اے میرے آقا، حضرت مہدی کہاں اور کیسے ظہور فرمائیں گے؟ حضرت نے فرمایا، اے مفضل، وہ تنہا ظہور کریں گے اور تنہا خانہ کعبہ کے نزدیک آئیں گے اور اکیلے ہی رات وہاں گزاریں گے۔ کتاب بحار الانوار، جلد نمبر 53، صفحہ نمبر 7۔ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا، جب قائم مکہ سے خروج کریں گے، منادی آواز دے گا، خبردار کوئی شخص غذا اور پانی نہ اٹھائے، اور وہ اپنے ساتھ سنگ موسیٰ بن عمران کو ہمراہ لے جائیں گے۔ یہ ایک اونٹ کا بار ہوگا، پس جہاں پر پڑاؤ ڈالیں گے وہاں چشمہ جاری ہو جائے گا۔ لہذا زمانے ظہور حضرت مہدی کے مسلم اور قطعی امور میں سے ہے کہ آپ مکہ سے خروج کریں گے۔ سوال نمبر 60، ظہور حضرت مہدی کے وقت آسمانی آواز کیسے سنی جائے گی؟ جواب: جیسا کہ کہا گیا ہے کہ ظہور امام کی قطعی علامات میں سے ایک آسمانی ندا کا سنا جانا ہے، مگر یہ کہ آواز کیا ہے اور کیسے سنی جائے گی، ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کا جواب ہم روایات کی روشنی میں تلاش کریں گے۔ صدائے آسمانی کیسے سنی جائے گی؟ اس سے متعلق امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، دن کے آغاز میں کہنے والا آسمان سے آواز دے گا، تمام افراد اپنی اپنی زبانوں میں اسے سنیں گے۔ وہ کہے گا، خبردار، حق علی اور آپ کے شیعوں کی پیروی میں ہے۔ اسی دن کے آخر میں زمین سے شیطان کہے گا، آگاہ ہو جاؤ، حق عثمان اور اس کے پیروکاروں کی پیروی میں ہے۔ اس موقع پر اہل باطن تردد کا شکار ہو جائیں گے۔ روایات سے استفادہ ہوتا ہے کہ یہ آسمانی آواز جو لوگوں کو حق کی پیروی کی دعوت دے گی، حضرت جبرائیل کی آواز ہوگی، جیسا کہ محمد بن مسلم روایت کرتے ہیں۔ بولنے والا آسمان سے قائم کو نام کے ساتھ پکارے گا، مشرق و مغرب والے اسے سنیں گے۔ اس کی وحشت اور رعب سے سونے والا جاگ کر اٹھ کھڑا ہوگا، کھڑا زمین پر بیٹھ جائے گا اور بیٹھا ہوا کھڑا ہو جائے گا، اور وہ آواز جبریل امین کی آواز ہوگی۔ سوال نمبر 61، امام مہدی کی صورت اور سیرت کیسی ہے اور کن ذاتی خصوصیات کے ساتھ ظہور فرمائیں گے؟ جواب: حضرت امام مہدی صورت و سیرت کے لحاظ سے پیغمبر اسلام کی شبیہ ہیں، اور یہ شباہت شاید اس وجہ سے کہ نام، صورت اور سیرت کے لحاظ سے دین کی بقا اور احکام قرآن کا احیاء آپ کے ہاتھ سے ہے۔ شبلخی لکھتے ہیں، امام مہدی کی آنکھیں سیاہ، ابرو گہرے، ناک بلند اور باریک، داڑھی گھنی اور دائیں رخسار پر تل۔ جابر جفعی کہتے ہیں کہ میں نے امام باقر علیہ السلام سے سنا، آپ نے فرمایا، حضرت عمر نے حضرت امام علی سے سوال کیا، حضرت مہدی کا نام کیا ہے؟ فرمایا، ان کے نام کے بارے میں میرے حبیب پیغمبر خدا نے میرے ساتھ عہد کیا کہ جب تک مابعوث نہ ہو ان کا نام بیان نہ کرو۔ پوچھا، ان کی کوئی صفت اور نشانی کیا ہے؟ فرمایا، میانہ قد کے جوان ہیں، خوش شکل، بال ان کے کندھوں پر پڑے رہے ہوں گے اور ان کے چہرے سے نور برس رہا ہوگا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، آخر زمان میں میری نسل سے ایک شخص سرخ و سفید صورت کے ساتھ فراخ شکم اور قوی ران مضبوط کاندھے والا خروج کرے گا۔ اس کی پشت پر 2 تل ہیں، ایک بدن کی رنگت جیسا اور دوسرا پیغمبر خدا کے تل کی مانند۔ ابا سلط ہروی نے آپ کی خصوصیات اور شمائل کے بارے میں امام رضا علیہ السلام سے سوال کیا تو آپ نے فرمایا، ہمارے قائم کی نشانی یہ ہے کہ وہ ایک پیر مرد کی عمر میں لیکن جوان شکل میں ہیں۔ اس طرح کہ جو بھی حضرت کو دیکھے گا انہیں 40 سال یا اس سے کم عمر کا خیال کرے گا، اور وفات تک آپ پر پیری کا اثر نہ ہوگا۔ کتاب کمال الدین و تمام النعمہ، شیخ صدوق، صفحہ نمبر 653۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، امام مہدی لوگوں کے درمیان 40 سال کی عمر میں ظہور فرمائیں گے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جب قائم قیام فرمائیں گے تو لوگ ان کا انکار کریں گے،
چونکہ آپ جوان اور رشید ہوں گے۔ آپ کی ذاتی خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ آپ تحیل عرض کریں گے، آپ کا سایہ نہ ہوگا۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں جب حضرت مہدی ظہور فرمائیں گے تو زمین نور خدا سے منور ہو جائے گی۔ حضرت امام مہدی کے پاؤں تلے زمین تیزی سے حرکت کرے گی اور آپ کا سایہ نہ ہوگا۔ سوال نمبر 62، امام زمان علیہ السلام کی بیعت اور دست بوسی سب سے پہلے کون کرے گا؟ جواب روایات سے استفادہ ہوتا ہے کہ جو شخص سب سے پہلے حضرت مہدی کی بیعت کرے گا اور حضرت کے دست مبارک پر بوسہ دے گا وہ حضرت جبرائیل امین فرشتہ مقرب خدا ہوگا۔ مفضل بن عمر نے امام صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا جب خدا حضرت قائم کو خروج کی اجازت دے گا تو حضرت منبر پر جا کر لوگوں کو اپنی طرف دعوت دیں گے۔ وہ لوگوں کو خدا کی قسم دے کر اپنے حق کی طرف دعوت دیں گے، انہیں بتائیں گے کہ وہ رسول خدا کے طریقہ کار اور ان کے کردار پر عمل کریں گے۔ خداوند تعالیٰ جبرائیل کو بھیجے گا۔ حضرت جبرائیل ہجر اسماعیل میں حضرت کے پاس آ کر آپ کی دعوت سے متعلق سوال کریں گے، پھر جبرائیل امام مہدی کی بیعت کریں گے اور اس کے بعد 310 سے زیادہ افراد آپ کی بیعت کریں گے۔ آپ مکہ میں قیام کریں گے یہاں تک کہ آپ کے یاور و انصار کی تعداد 10,000 سے زیادہ ہو جائے گی، اس کے بعد مدینے کی طرف حرکت کریں گے۔ کتاب مہدی موعود صفحہ نمبر 1154۔ نیز یہ بھی منقول ہے کہ حضرت قائم خانہ کعبہ کی طرف پشت کر کے ہاتھ کو مثل حضرت موسیٰ آگے بڑھا کر فرمائیں گے یہ دست خدا ہے، خدا کی جانب سے ہے، پھر سورہ فتح کی آیت نمبر 10 کی تلاوت کریں گے۔ پس جو سب سے پہلے حضرت کی دست بوسی کرے گا وہ جبرائیل ہیں، وہ آپ کی بیعت کریں گے اور ان کے بعد فرشتے جن اور حضرت کے یاور و انصار بیعت کریں گے۔ سوال نمبر 63، ظہور کے بعد امام مہدی سب سے پہلے کون سی گفتگو کریں گے؟ جواب، جب امام مہدی کو اللہ تعالیٰ ظہور کی اجازت دیں گے تو حضرت دنیا کی اصلاح کے لیے قیام کریں گے، خانہ خدا کے پاس رکن و مقام کے درمیان 313 باوفا ساتھیوں سے بیعت لیں گے۔ یہ ساتھی آپ کی حکومت میں فوجی اور سول کمانڈر ہوں گے۔ سب سے پہلے آپ کی زبان مبارک پر یہ آیت جاری ہوگی۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں جب امام مہدی ظاہر ہوں گے تو وہ اپنی پشت کو خانہ کعبہ کی طرف کر کے سب سے پہلے سورہ ہود آیت نمبر 86 کی تلاوت کریں گے، پھر فرمائیں گے میں بقیت اللہ، خلیفۃ اللہ اور حجت اللہ ہوں تمہارے درمیان، اور اس وقت جو بھی آپ پر سلام کرے گا کہے گا السلام علیک یا بقیت اللہ۔ کتاب المہدی فی القرآن سید صادق شیرازی صفحہ نمبر 76۔ مفضل امام صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا قائم لوگوں کو مخاطب کر کے کہیں گے جو شخص آدم و شیس کو دیکھنا چاہتا ہے وہ دیکھے میں ہوں آدم و شیس، جو نوح و سام کو دیکھنا چاہتا ہے وہ دیکھے میں ہوں نوح و سام، جو ابراہیم و اسماعیل کو دیکھنا چاہتا ہے وہ دیکھے میں ہوں ابراہیم و اسماعیل، جو شخص موسیٰ و یوشع کو دیکھنا چاہتا ہے وہ دیکھے میں ہوں موسیٰ و یوشع، جو شخص عیسیٰ و شمون کو دیکھنا چاہتا ہے وہ دیکھے میں ہوں عیسیٰ و شمون، جو شخص محمد و علی کو دیکھنا چاہتا ہے وہ دیکھے میں ہوں محمد و علی، جو شخص حسن و حسین کو دیکھنا چاہتا ہے وہ دیکھے میں ہوں حسن و حسین، جو اولاد امام حسین علیہ السلام سے آئمہ کو دیکھنا چاہتا ہے وہ دیکھے میں ہوں وہ آئمہ اطہار۔ میری باتوں کو غور سے سنو تاکہ جو کچھ تم نے سنا اور دیکھا ہے اور جو کچھ نہیں دیکھا اور نہیں سنا اس سے متعلق خبر دوں۔ جو شخص آسمانی کتابوں کو جانتا ہے وہ توجہ کرے۔ پھر امام مہدی آسمانی کتابوں کو پڑھنا شروع کریں گے۔ صحیفہ آدم، شیس و نوح اور ابراہیم علیہ السلام کو پڑھیں گے اور تورات و انجیل اور زبور کو، پھر قرآن کریم کی تلاوت فرمائیں گے۔ کتاب بحار الانوار علامہ مجلسی جلد نمبر 53 صفحہ نمبر 9۔ سوال نمبر 64، کیا ایک فرد امام زمان کے ذریعے عالمی انقلاب برپا کیا جا سکتا ہے؟ کہ ایک انسان جتنا بھی باعظمت ہو کس طرح اتنا بڑا کردار ادا کر سکتا ہے؟ کیا ایک بزرگ شخصیت کہ جسے مختلف مواقع نے فرمان چڑھایا ہے ایک انسانی تو ہے، پس کس طرح وہ تحریک چلا کر تمام حالات کو بدل سکتا ہے؟ جواب، اس سوال کی اصل وجہ وہ نقطہ نظر ہے کہ جو تاریخی اعتبار سے انسان کو عامل دوم شمار کرتا ہے، وہ اساسی عامل خارجی اور عینی قوتوں کو قرار دیتے ہیں کہ جو چاروں اطراف سے انسان کو گھیرے ہوئے ہیں۔
تاریخی اور اجتماعی حرکت کی یوں تصویر کرنے سے انسان اسی عظمت و بلندی کی اوج پر ہونے کے باوجود اساسی عامل خارجی کے زیر اثر ایک تغیر و تبدیلی پسند چیز کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ واضح ہے کہ تاریخ دو قطب سے مشکل ہے، ایک انسان اور دوسرے مختلف مادی قوتیں۔ جس طرح مادی قوتیں انسان پر اثر انداز ہوتی ہیں، اسی طرح انسان بھی ان پر مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ فرض کر لینا درست نہیں ہے کہ حرکت مادہ سے شروع ہوتی ہے اور انسان پر ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے برعکس ناممکن ہے۔ لہٰذا انسان اور مادہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے پر اثر کرتے ہیں۔ بس ایک فرد تاریخ کی امواج میں ایک بہت بڑا کردار ادا کر سکتا ہے، خصوصاً جب یہ فرد انسانوں اور پروردگار کے درمیان رابطے کا اہم ذریعہ ہو، اور یہ بات پیغمبران الہی کی تاریخ سے اور خصوصاً آخری پیام آور الہی پیغمبر ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک سے واضح ہے۔ امام مہدی الہی حکم کے بموجب تاریخی حرکت کی لگام ہاتھ میں لے کر ایک ایسا تمدن وجود میں لائیں گے جس کی مثال نہ ہوگی۔ پس جو کام انبیاء اور اولیاء عزم انجام دے سکتے ہیں وہ امام مہدی کے توسط سے بھی امکان پذیر ہے، جن کے ظہور کے بارے میں خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دی ہے۔ سوال نمبر 65، امام زمان کے اصحاب و انصار کتنے ہیں اور ان کی خصوصیات کیا ہیں؟ جواب، جب امام مہدی عالمی حکومت کے بانی عدالت اور حقیقی آزادی کی بنیاد پر حکومت کی تشکیل کریں گے تو 313 افراد حضرت کے خاص اصحاب جو کہ مکتب وحدت کے تربیت شدہ اور عاشقان خاندان وحی ہیں، وہ امام کے مقدس وجود کے گرد جمع ہو کر عالمی الہی حکومت کی تشکیل کریں گے۔ بہت ساری آیات کی حضرت مہدی کے اصحاب کے بارے میں تعویل تفسیر کی گئی ہیں۔ مثلاً سورہ بقرہ آیت نمبر 148، جہاں پر بھی ہوگے خداوند تمہیں ایک جگہ پر جمع کر دے گا۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، یہ آیت شریفہ امام قائم کے اصحاب کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ کتاب غیبت نعمانی باب نمبر 14 صفحہ نمبر 404۔ ابان بن تغلب کہتے ہیں کہ مکے میں ایک مسجد میں حضرت امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا۔ میرا ہاتھ حضرت کے ہاتھ میں تھا۔ حضرت نے فرمایا، ابان، اللہ تعالیٰ 313 مردوں کو اس مسجد میں لائے گا۔ اہل مکہ جانتے ہیں کہ ابھی ان کے آباء و اجداد خلق نہیں ہوئے ہیں۔ انہوں نے جو تلواریں اٹھائی ہوئی ہیں ان پر ان کے باپ کا نام لکھا ہے اور ان کے اوصاف لکھے ہیں۔ امام مہدی حکم دیں گے جس طرح کہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان نبی حکم دیتے تھے، اور گواہ نہیں مانگیں گے۔ امام کے جانثاروں کے بارے میں فرماتے کہ وہ پتھر کی طرح محکم ہیں، شک و تردد کا شکار نہیں ہوتے، خدا کے مسئلے میں پتھر سے سخت ہیں۔ اگر پہاڑ پر حملہ کریں تو اسے اپنی جگہ سے اکھاڑ پھینکیں۔ تمام شہروں پر اپنا پرچم گاڑیں گے، گھوڑوں پر عقاب کی مانند چالاک و چست ہیں۔ تبرک کے طور پر امام کے گھوڑے کی زین کو بوسہ دے کر پروانہ وار آپ کے وجود مقدس کا دفاع کریں گے۔ شب زندہ دار ہیں اور تمام رات نماز و ذکر و عبادت میں مشغول ہیں۔ رات عبادت میں گزارتے ہیں اور دن کے وقت اللہ کے شیروں کی طرح ہیں۔ امام کے آگے سر تسلیم و مطیع ہیں۔ کتاب بحار الانوار جلد نمبر 52 صفحہ نمبر 308۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، قائم مکے سے باہر نہیں آئیں گے جب تک کہ تعداد حلقہ کامل نہ ہو جائے۔ ابو بصیر نے سوال کیا، تعداد حلقہ کتنی ہے؟ فرمایا 10,000 آدمی۔ اس وقت جبرائیل آپ کے دائیں طرف اور میکائیل بائیں طرف حرکت کریں گے اور کامیابی کا علم بلند کریں گے۔ پس تمام طبقات سے مومنین بادلوں کی مانند ہر طرف سے آپ کے ارد گرد جمع ہو جائیں گے۔ کتاب بحار الانوار جلد نمبر 52 صفحہ نمبر 316۔ امام کے خاص انصار 313 سے زیادہ نہیں ہیں، جو کہ آپ کی دولت کریمہ کے سرکردہ فوجی اور سول عہدوں پر فائز ہو کر 10,000 لشکر کے ساتھ اپنی اصلاح کی تحریک کا آغاز کریں گے۔ بعض روایات سے استفادہ ہوتا ہے کہ حضرت کے اکثر انصار غیر عرب ہیں۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، حضرت قائم کے عرب انصار کم ہیں۔ عرض کیا گیا، بہت سارے عرب آپ کی امامت کے معتقد ہیں؟ فرمایا، ہاں، لیکن لوگوں کی آزمائش اور چھانٹی ہونی چاہیے، اور بہت سارے افراد چھانٹی ہو جائیں گے۔ بعض روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ امام کے سارے یا اکثر انصار جوان ہیں
اور ہر کوئی 40 آدمیوں کی طاقت رکھتا ہے، وہ شہادت کے عاشق ہیں۔ آپ کے عالمی انقلاب میں عورت بھی اہم کردار ادا کرے گی۔ سوال نمبر 66، ظہور کے زمانے میں ایرانیوں کا کیا کردار ہوگا؟ جواب، اہل بیت کی بعض روایات میں امام مہدی کی مخصوص فوج میں عجم کے فعال کردار کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ البتہ عجم سے مراد غیر عرب قومیں ہیں، لیکن زیادہ قوی احتمال کی بنا پر اس کے زیادہ مصداق ایرانی ہیں، خصوصاً تشیع کا مرکز ثقل بھی ایران میں ہے۔ جن شہروں کا نام لیا گیا ہے وہ ہے خراسان، طالقان، رے، فارس، قم وغیرہ۔ ازبغ بن نباتہ کہتے ہیں، امیر المومنین علیہ السلام نے امام مہدی اور آپ کے انصار کے بارے میں خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا، اہواز سے ایک آدمی، شوشتر سے ایک آدمی، شیراز سے 3 آدمی بنام حفص، یعقوب اور علی، اصفہان سے 4 آدمی بنام موسیٰ، علی، عبداللہ اور غلفان، بروجرد سے ایک آدمی بنام قدیم، نہاون سے ایک آدمی بنام عبد الرزاق، ہمدان سے 3 آدم بنام جعفر، اسحاق اور موسیٰ، قم سے 10 آدم جو اہل بیت رسول خدا کے ہم نام ہوں گے۔ ایک حدیث میں 18 افراد ذکر ہوا ہے، شیروان سے ایک آدمی، خراسان سے ایک آدمی بنام درید، اور 5 افراد جو کہ اصحاب کہف کے ہم نام ہیں، عامل سے ایک آدمی، گرگان سے ایک آدمی، دامغان سے ایک آدمی، سرخس سے ایک آدمی، ساوا سے ایک آدمی، تالقان سے 24 آدمی، قزون سے 2 آدمی، فارس سے ایک آدمی، ابیر سے ایک آدمی، اردبیل سے ایک آدمی، مراغد سے 3 آدمی، خوئی سے ایک آدمی، سلماس سے ایک آدمی، آبادان سے 3 آدمی اور کازرون سے ایک آدمی۔ پھر فرمایا، پیغمبر خدا نے امام مہدی کے 313 افراد کے نام مجھے بتائے اور فرمایا، خداوند تعالیٰ آنکھ جھپکنے کے اندر مشرق و مغرب سے انہیں کعبہ کے گرد لے آئے گا۔ کتاب ملاحم بن طاووس، صفحہ نمبر 146۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، قم کی خاک مقدس ہے کیونکہ وہ ہمارے قائم کے انصار اور ہمارے حق میں دعوت کرنے والے ہیں۔ کتاب بحار الانوار، جلد نمبر 60، صفحہ نمبر 218۔ سوال نمبر 67، کیا امام زمان اور آپ کے اصحاب عصر ظہور میں غیبی امداد کے حامل ہوں گے؟ جواب، اگرچہ بہت ساری روایات میں حضرت مہدی کے ظہور کے بعد کے جنگوں اور فتوحات کو حضرت کی فوجی قوتوں کی طرف نسبت دی ہے، لیکن ساری دنیا پر فتح و غلبہ پانا قبل الظہور کی علم و سائنس کی ترقی کو مد نظر رکھتے ہوئے غیبی امداد اور کرامات کے بغیر بہت مشکل اور ناممکن نظر آتا ہے۔ یہاں پر بعض الہی امدادوں کا ذکر کرتے ہیں۔ الف، امام کا اسلحہ۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، امام مہدی ڈر اور روب کے ساتھ مدد کیے جائیں گے، یعنی امام کے وجود سے دشمنوں کے دلوں پر روب و وحشت طاری ہوگا۔ بے، فرشتے اور جن۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ حضرت مہدی کی فرشتوں، جنوں اور مختلف شیعوں کے ساتھ مدد کرے گا۔ کتاب ارشاد القلوب، دلیمی، صفحہ نمبر 286۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، گویا ابھی بھی حضرت قائم اور ان کے اصحاب کو دیکھ رہا ہوں کہ جبرائیل فرشتہ آپ کے دائیں، میکائیل بائیں طرف حرکت کر رہے ہیں، اور ان کے آگے چلنے والے سپاہیوں کے لشکر کا روب و دبدبہ معجزن ہے۔ اللہ تعالیٰ 5000 فرشتوں کی مدد سے حضرت کی مدد کرے گا۔ کتاب بحار الانوار، جلد نمبر 52، صفحہ نمبر 343۔ جیم، ندائے آسمانی۔ رسول خدا نے فرمایا، قائم کے ظہور کے وقت منادی آسمان سے فریاد کرے گا، اے لوگو، ظالموں کے دن پورے ہو گئے اور اختیار بہترین امت محمد کے ہاتھوں میں آ گیا ہے، پس مکہ کی طرف آگے بڑھو۔ سوال نمبر 68، کیسے ممکن ہے کہ حضرت عیسیٰ جو کہ ایک پیغمبر ہیں وہ ایک امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں اور حضرت کی معیت میں جہاد کریں؟ جواب، حضرت عیسیٰ اور امام مہدی دونوں پیشوا ہیں، ایک پیغمبر اور دوسرے امام۔ اگر وہ دونوں ایک جگہ اکٹھے ہوں اور امام پیشوائی کرے تو ظاہر ہے کہ پیغمبر کی نسبت وہ مقتدا ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ امام اور پیغمبر دونوں ہر قسم کے گناہ، مثلاً ریا، نفاق وغیرہ سے محفوظ ہیں۔ رسول خدا نے فرمایا، امام وہ شخص ہونا چاہیے جو جماعت کا لیڈر اور رہنما ہو،
پس اگر دو آدمی مساوی ہوں تو زیادہ عالم، اگر دونوں علم میں مساوی ہوں تو جو زیادہ فقیہ ہے، اور اگر دونوں مساوی ہوں تو جس کا دینی سابقہ بیشتر ہو وہ جماعت کرائے گا۔ پس اگر امام زمان جان لے کہ عیسیٰ ان سے برتر ہیں تو جائز نہیں کہ وہ ان پر تقدم کریں، کیونکہ امام ہر فعل بد و مکروہ کے ارتکاب سے منزہ ہے۔ اسی طرح اگر عیسیٰ جان لے کہ امام مہدی ان سے افضل ہے تو جائز نہیں کہ وہ اقتدا کرے، کیونکہ پیغمبر کا عمل ریا اور نفاق سے مبرہ ہے۔ لہٰذا امام زمان جانتے ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ سے برتر ہیں، اسی طرح حضرت عیسیٰ سمجھتے ہیں کہ امام ان سے برتر ہیں۔ علاوہ ازیں امام امت اسلام کے درمیان پیغمبر خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندہ ہیں، اور حضرت عیسیٰ کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ پیغمبر اسلام یا ان کے نمائندے پر تقدم اختیار کریں۔ اس بات کی روایات ہے جو حافظ ابن ماجہ قزوینی نے آسمان سے نزول عیسیٰ کے بارے میں نقل کی ہیں۔ اس کا ایک حصہ یہ کہ ام شریک ابی عسکر کی بیٹی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس دن قوم عرب کہاں ہوگی؟ فرمایا، عرب اس دن کم تعداد میں ہوں گے، اکثریت بیت المقدس میں ہوگی، ان کے امام ہر روز ان کے ساتھ نماز پڑھیں گے، جب عیسیٰ نازل ہوں گے تو ان کے امام پیچھے ہو جائیں گے تاکہ عیسیٰ آگے بڑھ کر جماعت کروائیں، لیکن حضرت عیسیٰ کہیں گے آپ کھڑے ہو جائیں تاکہ آپ کی اقتداء میں نماز پڑھیں۔ سوال نمبر 69، کیا امام مہدی وہی عیسیٰ بن مریم ہی ہیں جیسا کہ بعض خیال کرتے ہیں؟ جواب، شیعہ و سنی روایات کے پیش نظر یہ مسلم ہے کہ نمبر 1، حضرت مہدی خاندان اور اہل بیت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہیں۔ نمبر 2، امام مہدی کے ظہور کے بعد حضرت عیسیٰ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، پس امام مہدی حضرت عیسیٰ نہیں ہے، صرف علی بن محمد خالد جندی کی روایت میں حضرت مہدی کو ہی حضرت عیسیٰ کے طور پر معرف کرایا گیا ہے۔ شافعی کے بقول وہ ثقل حدیث میں بہت سہل انگاری سے کام لیتا تھا، لہذا اس کی روایت پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا ہے۔ سوال نمبر 70، حدیث نبوی، حافظ محمد بن یوسف گنجی شافعی ابن عباس سے روایت کرتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس امت کی شروع میں آخر میں عیسیٰ اور مہدی وسط میں ہو تو وہ بالکل ہلاک نہ ہوگی، کا کیا معنی ہے؟ وہ اس کی توضیح یوں دیتے ہیں، حضرت عیسیٰ کے آخر میں ہونے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ حضرت مہدی کے بعد باقی رہیں گے، چونکہ دلائل کی روشنی میں یہ درست نہیں ہے۔ اول یہ کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا مہدی کے بعد زندگی میں لذت اور خیر نہیں ہے، دوم یہ کہ حضرت مہدی امام آخر الزمان ہیں اور کسی بھی حدیث میں ان کے بعد کسی دوسرے امام کا ذکر نہیں ہوا ہے، اور ممکن نہیں ہے کہ لوگ امام مہدی کے بعد بغیر امام کے رہیں۔ پس اگر کہا جائے کہ حضرت مہدی کے بعد حضرت عیسیٰ امام امت ہے تو یہ قول پیغمبر مہدی کے بعد زندگی میں خیر نہیں کے ساتھ سازگار نہیں ہے، لہٰذا ضروری کہ ہم روایت کا درست معنی کریں۔ میری نظر میں اس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اسلام کی دعوت دینے والا میں ہوں، اور مہدی وسط میں ہے اور عیسیٰ ان کے آخر میں آئیں گے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ والمہدی فی وسطہا سے مراد یہ ہو کہ حضرت مہدی بہترین امت اسلام ہے، کیونکہ آپ اس امت کے امام ہیں، اور ان کے ظہور کے بعد حضرت عیسیٰ آسمان سے نازل کیے جائیں گے، اور آپ ان کی تصدیق کریں گے اور آپ کی مدد کریں گے۔ حضرت عیسیٰ کے آخری مصداق موعود ہیں۔ شاید مراد یہ کہ حضرت مہدی کا آنا حضرت عیسیٰ کے نزول کے بعد ہو، پس اس روایت سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ حضرت عیسیٰ امام مہدی کے بعد زندہ رہیں گے۔ سوال نمبر 71، امام مہدی اپنے دور حکومت میں کس طرح اور کس بنا پر فیصلہ جات اور قضاوت کریں گے؟ جواب، تمام انبیاء اور ائمہ پابند تھے کہ وہ شواہد اور قوانین کی اساس پر فیصلہ کریں اور بینہ کو اپنی قضاوت کی بنیاد قرار دیں، یعنی ظواہر کے مطابق حکم دیں، لیکن حضرت داؤد کے زمانے میں استثنائی طور پر ایک مورد پایا جاتا ہے۔ حضرت داؤد نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ حق و حقیقت کو ان کے لیے آشکار کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اس کی طاقت نہیں رکھتے، بالآخر ان کی درخواست قبول ہو گئی۔ ایک دفعہ ایک شخص شکایت لے کر آیا کہ اس آدمی نے میرا مال زبردستی چھین لیا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو آگاہ کیا کہ اس شکایت کرنے والے نے مقابل شخص کے باپ کو قتل کر کے اس کا مال چرا لیا تھا۔ حضرت داؤد نے شکایت کرنے والے کو بعنوان قصاص قتل کرنے کا حکم دیا۔ اس طرح کا فیصلہ عوام پر بہت گراں گزرا اور لوگوں میں چیمگوئیاں شروع ہو گئیں۔ حضرت داؤد اس صورتحال سے پریشان ہو گئے، لہذا خدا سے درخواست کی کہ اس طرح کی قوت انصاف اس سے لے لیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عوام کے درمیان بینہ اور شواہد کی بنیاد پر انصاف کرو اور وہ میرے نام کی قسم اٹھائیں۔ لیکن مہدی موعود کے اثر میں چونکہ عوامی شعور کامل ہوگا، فساد ناپید ہوگا، کسی کو امام کی عظمت اور جلالت کے آگے پر مارنے کی ہمت نہ ہوگی، لہٰذا حضرت مہدی واقعیت کی بنا پر فیصلے کریں گے اور کسی سے شاہد و قسم کا مطالبہ نہ کریں گے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت قائم آل محمد قیام کریں گے تو وہ حکم داؤد کی طرح حکم کریں گے اور گواہ کی ضرورت نہ ہوگی۔ ایک دوسری حدیث میں یوں فرماتے ہیں، جب ہمارے قیام کریں گے تو حکومت کو عدالت کی بنیاد پر قرار دے گا اور ظلم و ستم کا خاتمہ کر دے گا، امن و امان کا دور دورہ ہوگا، زمین اپنے خزانے اگل دے گی، حقدار کو اس کا حق ملے گا اور وہ حضرت داؤد اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق فیصلے کریں گے۔ کتاب بحار الانوار، علامہ مجلسی، جلد نمبر 13۔ حضرت داؤد اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون انصاف کے مطابق فیصلہ جات کرنے کے بارے میں مذکورہ روایات اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ حضرت مہدی ظاہری اسلامی قوانین انصاف جیسے گواہی و بینہ، اقرار و وغیرہ سے بھی استفادہ کریں گے اور علمی و نفسیاتی طریقوں سے بھی استفادہ کریں گے۔ ضمناً اس طرف بھی اشارہ کرتی ہیں کہ حضرت کے زمانے میں سائنسی علوم اور صنعت و حرفت اس قدر پیش رفت کریں گے کہ جرم کشف کرنے والے آلات کی موجودگی میں کوئی بھی مجرم اپنے جرم کو چھپا نہ سکے گا۔ سوال نمبر 72، کیا امام حسین علیہ السلام کے قاتل امام مہدی کے ہاتھوں سے قتل کیے جائیں گے؟ جواب، اہل بیت عصمت علیہم السلام کی روایت سے استفادہ ہوتا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کی وہ اولاد جو اپنے اجداد کے ظلم و ستم پر خوش ہوں گے اور ان پر افتخار کریں گے اور اپنے کردار اور نیت و گفتار سے ان کے شریک ہوں گے، وہ امام زمان کے ہاتھوں قتل کیے جائیں گے۔ لیکن خود قاتلان امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کوئی قطعی روایت نہیں ملی کہ وہ ان کو زندہ کر کے ان سے انتقام لیں گے، اگرچہ بہت ساری روایات میں جو کہ رجت کے بارے میں ہیں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ خداوند بعض کفار کو زندہ کرے گا تاکہ وہ آل محمد کی حکومت کا زمانہ دیکھیں اور ان سے انتقام لیا جائے گا۔ ممکن ہے امام حسین علیہ السلام کے قاتل بھی ان میں شامل ہوں۔ ایک روایت ابو حمزہ صومالی کی ہے، انہوں نے امام باقر علیہ السلام سے سوال کیا، یا ابن رسول اللہ، کیا آپ تمام ائمہ قائم نہیں ہیں؟ فرمایا ہاں۔ عرض کیا، پس صرف امام زمان کو ہی قائم کیوں کہتے ہیں؟ فرمایا، جب میرے جد امجد امام حسین شہید کر دیے گئے تو فرشتے بارگاہ الہی میں آہو بکا اور نالہ و فریاد کرنے لگے اور کہنے لگے، پروردگارا، کیا تیرے بہترین بندوں کے قاتل اور تیرے محبوب کے نواسے کے قاتل یوں ہی آزاد پھرتے رہیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ اے میرے فرشتوں، تسلی رکھو، مجھے اپنی عزت و جلالت کی قسم ان سے انتقام لوں گا۔ اگرچہ عرصہ دراز گزر جانے کے بعد اس کے بعد پروردگار عالم نے اولاد سید الشہداء میں سے ائمہ کو دکھایا۔ فرشتے خوشحال ہو گئے۔ ان ائمہ میں سے ایک کھڑا تھا اور نماز پڑھ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس قائم کے ذریعے سے ان سے انتقام لوں گا، اس قائم کے ذریعے سے ان سے انتقام لوں گا۔ کتاب الشرائع شیخ صدوق، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 129۔